سر یہ بتائیے کل ایک بڑا مارکا ہے، چیئرمین سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سنجرانی صاحب یقیناً آپ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ وہ جیتیں گے، لیکن اپوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے، پکے پیری، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی فار شور یوسف رضا گیلانی ہی ون کریں گے. کیا دیکھ رہے ہیں کل؟ ذرا رائے دیجیے گا اپنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرتضیٰ، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سنجرانی صاحب جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ کل کا جو دن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح کا دن ہوگا اور پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی. دیکھیں جی، پھر سوال یہ اٹھے گا کہ جی ہم نے آپ اقلیت میں ہے اور وہ اکثریت میں. ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے ممبران بالکل کھل آ کے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اب یہ کہنا اپوزیشن کا، ہم نے ان کو پہلے دن سے یہ کہا کہ جی آپ سینٹ کے الیکشن میں ہم ایسی امینڈمنٹس لے کے آتے ہیں جس میں یہ الیکشن جو ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، تمام پارٹیز کے لیے ایک قابل قبول الیکشن ہو، تاکہ یہ جو معتبر ادارہ ہے اس کی ڈگنیٹی میں، اس کی ساورنٹی میں اور اس کی شفافیت میں میرے اپنا اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج اپوزیشن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے اور رونا دھونا شروع کر رکھا ہے. دیکھیں یہ بات ہم ان کو پہلے دن سے ہی کہتے چلے آئے ہیں اور پھر بھی کہتے رہیں گے کہ خدارا آپ قومی ایجنڈے سے ہٹ کے جب بھی ذاتی ایجنڈے کی طرف آئیں گے تو معاملات بگڑیں گے، معاملات سدھریں گے نہیں. وہ اس لیے کہ پاکستان کے ادارے جتنے معتبر ہوں گے اتنے ہی رول آف لا کی طرف ہم بڑھیں گے، اور پاکستان کی بقا رول آف لا میں ہے. رول آف لا ہوگا، یقیناً اداروں کے اندر کارکردگی بڑھے گی، اور جیسے پارلیمنٹ ہے اس کے اندر آنے والے تمام، چاہے وہ اپر ہاؤس ہو چاہے لوور ہاؤس ہو، دونوں میں جب شفافیت بڑھے گی تو یقیناً ان کے اندر جو آنے والے نمائندے ہیں وہ بھی جب شفاف طریقے کے ساتھ آئیں گے، یقیناً یہ ادارہ اٹھے گا اور پاکستان کا جو نمائندہ ادارہ ہے اس کی شان میں اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے یہ تیزی سے کام کر سکے گا. لیکن خان صاحب، جب آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، رول آف لا ہی تھا جب الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی یہ جو ونر ہے یہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نہیں ہیں، یہ گیلانی صاحب ہیں. آپ لوگ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس گئے، انہوں نے اس ریکویسٹ کو ڈینائی کر دیا کہ جی نوٹیفیکیشن ہم نے روکنا نہیں، جاری کرنا ہے. تو یہی الیکشن کمیشن اگر اس مرتبہ پھر یوسف رضا گیلانی کو جتا دیتا ہے تو آپ لوگ کیا اس کو رول آف لا مانیں گے، ایکسپٹ کریں گے، یا پھر آپ کسی کی شکل میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی پارٹی جا رہی ہے رزلٹ سے؟ کاش کہ یہ سچ ہوتا، کاش کہ پاکستان نے وہ دن نہ دیکھا ہوتا، کاش جمہوریت کے ان معتبر اداروں پہ یا اس ادارے کے اندر بیٹھنے والے شخص پہ انگلیاں نہ اٹھتی، کاش انہوں نے یہ لوگ نہ خریدے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو ہے یہ ان کو کہہ سکتے اور ہم ان کو یہ کہتے کہ آپ واقعتاً منتخب ہوئے ہیں، لیکن وہ چور دروازے سے اور چوری کر کے آئے ہیں، اور اس سے کہ ان کی عزت اور شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے عہدے تک گیا، دیکھیں اللہ نے اس کے اندر پاکستان کے اندر 2-3 عہدے ایسے رکھے، سبھی عہدے معتبر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے جب چیف ایگزیکٹو کسی کو بناتا ہے تو اللہ عزت دینے والا ہے، اور ذلت انسان اپنے اعمال سے خرید کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے کہ کاش کہ وہ جو سینیٹرز بننے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا، اگر یہ طریقہ اگر جمہوری طریقے کے ساتھ وہ منتخب ہو کے آتے تو آج ان کی عزت میں اضافہ ہوتا. لیکن وہ شخص جو پرائم منسٹر کو دیتا گیا جس کی بڑی شان تھی، لیکن آج وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ شان نہیں رہی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس جو مرتبہ تھا اس سے بہت نیچے آئے،
اور پھر یہ سوال اٹھا کہ کیا یہ وہی گیلانی صاحب ہیں جن کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا اس لحاظ سے کہ وہ چوری کا پیسہ جو پاکستان میں واپس آنا تھا لیکن اس نے کسی کے کہنے پہ وہ خط نہیں لکھا. پھر آج وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ترکی کے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے طیب اردگان اور ان کی وائف نے جو ہار دیا تھا وہ چوری ہو گیا. تو اس کا مطلب جب جو ووٹ چوری کر سکتا ہے تو وہ ہار جو تصدیق ہوگی کہ وہ ہار کے چوری کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں. تو یقیناً ان کی کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہوا لیکن جو ماضی کے جو شک و شبہات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. آج یہ یقینی ہو چکا ہے کہ یہ کوئی منتخب ہو کے نہیں آئے, یہ چور دروازے سے آئے. یہ سارے الزامات ہیں, آپ الزام لگا رہے ہیں, ان میں کون سی چیزیں جو پروو ہوئی ہوئی ہیں جس کے اوپر ان کو سزا ہوئی ہے. اب آپ لوگ ہی ہیں جو اس کو رزلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور آپ پہلے الیکشن کمیشن کے بعد جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کے وکلا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ریلیف نہیں ملتا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے. اب وہی الیکشن کمیشن جسے آپ کہتے ہیں رول آف لا کل ہوگا اور آئین کی بالادستی کے بعد ہم ریزلٹس کو دیکھیں گے سامنے آتے ہوئے اور جیت ہمارے حق میں ہوگی. اگر آپ کے حق میں جیت ہو جائے تو سب ٹھیک ہے, اگر آپ کے حق میں جیت نہ ہو تو آپ کہیں گے نہیں جی غلط ہے, ہم تو آگے جا رہے ہیں. یہ کیسا رول آف لا ہے؟ ابھی آپ بتائیں گے جی الیکشن کمیشن, آپ اسٹیٹمنٹ دیں آن ریکارڈ, الیکشن کمیشن صاف شفاف ہے یا نہیں, آپ آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ دیں تاکہ ہم اس چیز پہ کلیئر ہو گئے ہے کہ نہیں ہے. قانونی چارہ جوئی کرنا ہمارا حق ہے, قانونی جنگ لڑنا ہمارا حق ہے. اس کے لیے اگر ہم کسی ادارے کے پاس یا الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں, دیکھیں ہم نے ان کو ایک ویڈیو جو ہے وہ ان کو پرووائیڈ کی ہے, اگر اس کے باوجود بھی ان کے جو میں سمجھتا ہوں انصاف کے دروازے نہیں کھولے جاتے, بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں بڑے واضح انداز میں یہ لکھا ہے کہ کرپٹ پریکٹس روکنے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے اپنا کردار ادا کرے اور اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. لیکن آج اگر الیکشن کمیشن نے وہ اقدامات اٹھائے ہوتے تو یقیناً یہ دن پاکستان کی عوام کو نہ دیکھنا پڑتا. اسی لیے ہمارے جو شک و شبہات ہیں وہ بڑھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا, الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرنا چاہتا, وہ کیا وجوہات ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں کیوں کہ یہ ہمارا حق ہے. صاحب اگر آپ لوگ کل جیت جاتے ہیں الیکشن تو پھر الیکشن کمیشن نے صاف شفاف کام کیا, تب بھی کام صاف شفاف نہیں ہوگا. اس میں الیکشن کمیشن نے تو اپنا کوئی کردار یہی ادا کرنا ہے نا کہ اس نے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ انصاف کے ساتھ شفافیت کے ساتھ منعقد کرائیں. اگر اس کا جو آپ نے دیکھا جیسے کہ ویڈیو سامنے آئی, انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. ڈسکا میں ان کی جو مسلم لیگ نون کی امیدوار نے صرف 23 پولنگ سٹیشنوں کے اوپر اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اس میں بھی خود الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی 4 پولنگ سٹیشن جو ایسے ہیں جن کے کوئی ایسے ایویڈنس نہیں, بلکہ فارم 45 بھی اویلیبل تھے, آل فارم اویلیبل تھے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ امجد علی خان صاحب موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ابھی ایک بریک کا, بریک کی جانے پڑیں.